سوال کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے کہ امریکہ کو انتہا پسند اسلامی مسلمانوں کو معاشرے میں تنہا کرنے کی ضرورت ہے، کہا کہ میرے پاس دہشت گردی کی جنگ لڑنے کا بہتر منصوبہ ہے۔ انتہا پسند اسلامی مسلمانوں کو تنہا کیا جائے بجائے اس کے کہ وہ امریکہ کو تنہا کر دیں۔ پہلے تو اس بیان میں لفظوں کا غلط اور زائد استعمال محسوس ہوا۔ مسلمان کا مطلب ہی اسلام کو ماننے والا اور اسلام پر چلنے والا یعنی اسلامی ہے۔ پھر اسلامی مسلمان کہنے کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں امریکی امریکن۔ تو کیا جان کیری سے صرف الفاظ دہرانے کی غلطی ہوئی یا اس کے بیان میں ایسی بات بھی ہے جو اسے بھی پتہ نہیں؟ کیا تمام مسلمان اسلامی ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ نہیں۔ ڈھکے چھپے انداز میں اسی خیال کا اظہار ہو رہا ہے کہ انہیں مسئلہ خود اسلام سے ہے۔ اگر اسلام کے عقیدے میں ہی انتہا پسندی ہے تو کم اسلامی ہونا ہی مسئلے کا حل ہے۔ اس لیے ماڈریٹ مسلمان یعنی درمیانے درجے کا مسلمان جو نام بہت پسند کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے اسلام پر درمیانے درجے میں چلنے والا یعنی درمیانے درجے کا خطرناک۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ہم کہیں کہ جتنا کم سیاہ فام ہوگا اتنا کم مجرم یا پرتشدد کم ہوگا۔ اس کے برعکس جو زیادہ اسلامی ہوگا وہ اتنا ہی انتہا پسند ہوگا جس کی وجہ سے اسے معاشرے میں علیحدہ کر دیا جائے۔ در حقیقت مونامہ فیلڈ ان اصولوں کو بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اس لیے جب وہ اپنے خاوند کا دفاع عدالت میں کر رہی تھی جس پر اسپین میں بم بلاسٹ کے منصوبے میں شامل ہونے کا جھوٹا الزام تھا، تو مونا نے اپنے خاوند کے مسلمان ہونے کا دفاع کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ہمارے گھر میں بائبل ہے، وہ انتہا پسند نہیں، وہ صرف اسلام کو مختلف اور منفرد سمجھتا تھا۔ مے فیلڈ نے اپنے خاوند کو معصوم ثابت کرنے کے لیے اس کے خاوند کے اسلام سے لگاؤ کو کم تر ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس کے خاوند کے اسلام قبول کرنے کی وضاحتیں دینے لگی جیسے اسلام قبول کرنا کوئی جرم ہو۔ مسجد کے منظم شہریار احمد نے بھی مے فیلڈ کے دفاع میں یہی طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے رپورٹر کو بتایا کہ وہ بہت ماڈریٹ لگتا تھا۔ وہ جمعے کو مسجد میں وضو کر کے بیان سننے آتا تھا لیکن باقی مسلمانوں کی طرح 5 وقت مسجد نہیں آتا تھا۔ لگتا تھا کہ برینڈن مے فیلڈ کے مجرم یا بے گناہ ہونے کا تعلق اس کی نمازوں سے تھا یا اس سے کہ وہ کتنا مسلمان ہے۔ مسجد کے منظم شہریار احمد صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میرے حساب سے تو وہ زیادہ مذہبی نہیں تھا۔ میڈیا کے مطابق زیادہ مذہبی نہ ہونا ہی مسلمانوں کے اچھا ہونے کی شرط بن گئی ہے۔ ارشاد مانجی جو میڈیا کی کاروباری شخصیت ہیں اور دی ٹربل ود اسلام کی مصنفہ ہیں، وہ میڈیا کے مطابق اچھے مسلمانوں کی علمبرداروں میں سے ایک ہیں۔ تمام بڑے میڈیا چینل اور ذرائع پر مانجی اور ان کی تحریروں کو جگہ ملتی ہے۔ انہیں جرأت اور ہمت پر اوپراز چٹسپا ایوارڈ بھی مل چکا ہے، جبکہ مانجی اپنے آپ کو باغی مسلمان کہتی ہیں اور میڈیا اس کو اچھے مسلمان کی مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ڈینیل پائپ جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹی ٹیوٹ آف پیس کی بورڈ ممبر ہے، وہ مانجی کو باہمت، ماڈریٹ اور ماڈرن مسلمان کے القابات دیتی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ نہ پائپس کا امن سے کوئی تعلق ہے اور نہ مانجی کا اسلام سے۔ واشنگٹن پوسٹ کے آرٹیکل میں مانجی نے نماز کے بارے میں جو کہ اسلام کی سنگ بنیاد ہے، اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ اس نے خود سے ہی نماز پڑھنا شروع کی۔ اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرہ دھونے کے بعد وہ ویلوٹ رگ جائے نماز پر مکہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتی۔ بعد میں اس نے یہ بھی چھوڑ دیا کیونکہ وہ اندھی فرما برداری اور عادتاً اطاعت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مانجی پوری دنیا کے 15 بلین مسلمانوں کے اس عمل یعنی نماز کے بارے میں رائے رکھنے میں آزاد ہے، لیکن مانجی کو کوئی عام مسلمان عورت کے طور پر نہیں پیش کیا گیا جس نے نماز چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ اسلام کے بنیادی رکن کو ترک کرنے کے اس کے ذاتی فیصلے کو آزادی کی جنگ اور ظلم کے خلاف جنگ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ جو مسلمان زیادہ مذہبی نہیں ہونا چاہتے ان کے لیے اسے ہمت اور جرأت کی مثال بنا کر پیش کیا گیا۔ اس مثال سے یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ جو جتنا سیاہ فام ہوگا اتنا ہی برا یا مجرم ہوگا، یا جو جتنا یہودی ہوگا اتنا ہی غلط ہوگا، اور جو کم سیاہ فام یا کم یہودی ہونے کی کوشش کرے گا وہ آزادی کا مجاہد ہوگا۔ مثال کے طور پر مانجی نے واشنگٹن پوسٹ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ تشدد تو ہونا ہی ہے
تو پھر کیوں نہ آزادی کے لیے تشدد سہا جائے؟ بالکل آزادی اچھی ہے، مانجی نے شاید بہتر طریقے سے کہا ہو، کیری نے شاید ڈھکے چھپے انداز میں کہا ہو، لیکن کیلیفورنیا امپیریل ویلی کے بزنس مینجمنٹ پروفیسر نے کھل کر کہا ہے کہ اسلامی دہشت گردی سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسلام کے مذہب کو مٹا دیا جائے۔ لیکن اس بات کو کوئی جس طرح بھی کہے، جب اسلام کی بات آتی ہے تو اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ جتنا کم ہو اتنا ہی اچھا ہے۔